نیک لڑکے کی سچائی کا واقعہ۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ملک فارس کے شہر جیلان میں ایک نیک اور پارسہ خاتون رہا کرتی تھی۔ اس کا ایک جوان بیٹا تھا جس کی عمر ابھی 18 سال تھی۔ لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور اس کی والدہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا بھرپور علم حاصل کرے۔ والدہ نے ہمیشہ علم کے حصول کے لیے اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ ایک دن بیٹے نے ماں سے کہا کہ اماں جان، میں مزید علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم خواتین و حضرات، یہاں ایک بات ذہن نشین کرنا اہم ہے کہ اس زمانے میں شہر بغداد علم و حکمت کا منبع اور مرکز ہوا کرتا تھا۔ بہت سے علم کے متلاشی بغداد جا کر اپنے علم کی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر بغداد معاشی اور معاشرتی طور پر بھی اپنی مثال آپ تھا۔ ماں نے جب اپنے بیٹے میں علم حاصل کرنے کا یہ شوق اور جذبہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ بس بیٹے کا اجازت مانگنا تھا کہ ماں نے جلدی سے بیٹے کے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس عظیم خاتون نے اسی مقصد کے لیے 40 سونے کے سکے اپنے پاس جمع کر رکھے تھے کہ جب بھی اس کے بیٹے کو حصول علم کے لیے سفر کرنا پڑے تو یہ سکے اس کے لیے کافی ہوں گے۔ وقت سفر آن پہنچا۔ ماں نے سفر کے لیے ضروری ساز و سامان اپنے بیٹے کو دیا اور اس کی قمیض میں 40 سونے کے سکے سی دیے تاکہ رقم محفوظ رہے۔ بیٹے نے سامان اٹھایا اور ماں سے اجازت چاہی تاکہ وہ قافلے تک پہنچ سکے۔ ماں نے بیٹے کو جاتے ہوئے چمکارا، بہت پیار کیا اور پھر اپنے بیٹے کو ایک انمول نصیحت کی۔ ماں نے کہا، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ یاد رکھنا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سچائی حق کے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے اور حق کا راستہ سیدھا جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ بیٹا قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا۔ رات چھا گئی اور ابھی کچھ سفر طے ہوا تھا کہ صحرا میں گھات لگائے ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے قافلے والوں پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوؤں نے قافلے والوں کو یرغمال بنا لیا اور ان سے ان کا قیمتی ساز و سامان چھین لیا۔ یکا یک ایک ڈاکو کی نظر اس لڑکے پر بھی پڑی اور ڈاکو اس کی تلاشی لینے لگے تاکہ اس لڑکے کے پاس بھی اگر کچھ رقم ہے تو وہ ہتھیا لی جائے۔ دوران تلاش اس ڈاکو نے لڑکے سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ قیمتی سامان یا رقم موجود ہے؟ لڑکے نے بہت نرمی سے جواب دیا، ہاں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو نے تلاشی تیز کر دی اور ڈھونڈنے لگا کہ اگر لڑکے کے پاس کوئی قیمتی شے ہے تو وہ کہاں ہے۔ ڈاکو کو کچھ نہ مل سکا۔ وہ اس لڑکے کو اپنے گرو یعنی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا اور اس سے کہا کہ یہ لڑکا کہتا ہے کہ اس کے پاس قیمتی اشیاء ہیں لیکن مجھے کہیں نہیں ملی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ سنا تو لڑکے سے مخاطب ہوا، کیا تمہارے پاس واقعی کوئی قیمتی اشیاء ہیں اور کیا تم نے ان کو کہیں چھپایا ہوا ہے؟ لڑکے نے پھر وہی جواب دہرایا، ہاں میرے پاس قیمتی شے ہے۔ سردار نے پوچھا، تم کیا چھپا رہے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ یہ سن کر اس بار سردار نے لڑکے کی تلاشی لی اور اس کو لڑکے کی قمیض میں ایک جگہ 40 سونے کے سکے سلے ہوئے مل گئے۔ لڑکے کی اس دلیری اور سچائی پر ڈاکوؤں کا سردار بہت حیران ہوا۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکا تو بآسانی ان سکوں کو چھپا سکتا تھا، ہم سے جھوٹ بول سکتا تھا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی
اس نے ہم سے یہ سب کچھ کیوں نہیں چھپایا؟ حیرانگی کے عالم میں سردار نے اس لڑکے سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم کون سے شہر سے ہو؟ میرا نام عبد القادر ہے اور میں فارس کے شہر جیلان سے سفر کر رہا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ سردار نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں بغداد جا رہا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ بغداد میں تم کیا کرو گے؟ سردار نے پوچھا۔ میں حصول علم کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ میں وہاں علماء کرام سے ملوں گا، مشائخ و صوفیہ کی محافل میں بیٹھ کر علم حاصل کروں گا۔ تم نے ہم سے یہ بات چھپائی کیوں نہیں کہ تمہارے پاس سونے کے سکے ہیں؟ تم یہ بات بآسانی ہم سے چھپا سکتے تھے۔ سردار کا ضمیر جیسے اس کو ٹٹول رہا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کی یہ بات سن کر لڑکے نے اطمینان سے جواب دیا۔ سفر پر جانے سے پہلے میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، بے شک سچائی کا راستہ ہی حق کا راستہ ہے، اور یہی تعلیم ہمیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن پاک نے دی ہے۔ سردار نے جب لڑکے کی یہ بات سنی تو وہ جیسے اپنے ضمیر کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اس لڑکے کی جانب اشارہ کر کے اعلان کیا، یہ نوجوان بہت بہادر اور ذہین ہے، اس کا اپنے رب پر ایمان بہت پختہ ہے، اس کی والدہ نے اس کی تربیت بہت اچھی کی ہے، اور یہ نوجوان ایک سچے مسلمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اتنا کہہ کر سردار سے مزید نہ بولا گیا، آنسو اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ اس نے لڑکے کو گلے سے لگا لیا اور معافی کی درخواست کی۔ نوجوان نے جواب دیا، آپ کو صرف رب تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اسی سے سیدھے راستے کی دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک رب تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ آپ پر کرم کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی سردار نے اپنے گروہ کے درمیان اعلان کیا کہ تمام مسافروں کا قیمتی ساز و سامان جو ہم نے چرایا تھا وہ ان مسافروں کو واپس کر دو۔ سردار نے روتے ہوئے رب سے دعا کی، یا باری تعالیٰ، اس نوجوان نے آج ہمیں سیدھی راہ دکھائی، تو ہمیں معاف کر دے اور ہم پر اپنا خاص رحم فرما دے۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں یہ عبد القادر نامی نوجوان کون تھا جس نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے برس ہا برس سے بھٹکتے ہوئے ڈاکو کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا؟ یہ نوجوان تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ علم حاصل کیا، اللہ نے ان کو اپنا مقرب بنایا اور وہ بہت بڑے دینی اسکالر اور صوفی بزرگ کے نام سے جانے پہچانے گئے۔ آپ کا مزار شریف بغداد میں ہے۔ آپ کے بچپن کے واقعے سے ہمیں سچ بولنے کا درس ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے اور والدین کی خدمت اور ان کا حکم ماننے میں کتنی بڑی کامیابی ہے۔